جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ سوال بورڈ کے پیپر کا سوال نمبر 8 ہوتا ہے، اور کچھ سوال جو ہے وہ یوں پوچھا جاتا ہے کہ شیر کا گھر کے عنوان پر کہانی لکھیں یا کوے کا انتقام کے عنوان پر کہانی لکھیں۔ جب سے انسان نے بولنا سیکھا، حکایات یا کہانی سنانے کا سلسلہ چل نکلا، حتیٰ کہ مہذب زمانے تک اس دلچسپی میں فرق نہ آیا، بلکہ یہ پیاس بڑھتی ہی گئی۔ حکمرانوں نے یہ قصہ اپنے ہاں قصہ گو ملازم رکھ لیے اور انہیں اکثر اوقات کہانیاں سناتے رہتے تھے اور تنخواہ کے علاوہ انعامات بھی پاتے تھے۔ اسی طرح یہ فن ترقی پاتا اور ہاتھ پاؤں نکالتا گیا۔ اسی ترقی نے کہیں افسانے کی شکل پائی، کہیں ناول کا روپ اختیار کیا اور کہیں ڈرامے کا نام پایا۔ بچے کہانی بڑے شوق سے سنتے اور سناتے۔ بعض کہانیاں دور رس نتائج کی حامل ہوتی ہیں اور کئی قسم کی اخلاقی اسباق سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیاں قوم کی تشکیل میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ چند اصول بیٹا جی بتائے گئے ہیں جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، اور جب ہم بورڈ کے پیپر چیک کرتے ہیں تو ان چیزوں کا ہم خاص طور پر خیال رکھتے ہیں کہ نمبر 1، جب بھی کہانی لکھیں تو ماضی کی بات کو حاضر کے سیغے میں نہ لکھیں بلکہ سیغہ ماضی میں تحریر کریں، یعنی کہ جو بات گزر چکی ہے اسی کے انداز میں، چونکہ کہانی ہمیشہ ماضی کی سنائی جاتی ہے۔ نیکسٹ، زبان سادہ اور روزمرہ کے مطابق ہونی چاہیے۔ کہانی لکھتے وقت رموز اوقاف کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کہانی مناسب طوالت کے پیراگراف کی شکل میں لکھی جاتی ہے۔ املا اور خوشخطی کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ بڑی خاص بات ہے، 4 املا کی غلطیوں پر 1 نمبر کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ انسٹرکشن ہے جو بورڈ کے پیپر مارک کرتے وقت ہمیں دی جاتی ہیں۔ کہانی کے آخر میں اخلاقی سبق یا اخلاقی نتیجہ جو ہے وہ ضرور لکھا جاتا ہے۔ عام طور پر بچے جو ہے وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بیٹا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اخلاقی سبق یا اخلاقی نتیجہ کی ہیڈنگ دی جاتی ہے، اس کا الگ سے 1 نمبر ہوتا ہے، وہ کہ کل نمبر جو ہے وہ 5 ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جو ہے وہ 1 نمبر جو ہے یہیں سے مل جاتا ہے اس کے اخلاقی سبق لکھنے کا۔ ٹھیک ہے جی، تو نیکسٹ، اب جو آج کا کام تھا وہ یہ ہے کہ شیر کا گھر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شیرپور کا گاؤں دریا سے ذرا ہٹ کر آباد تھا۔ گاؤں اور دریا کے درمیان سرسبز کھیت تھے۔ دریا پار ایک جنگل تھا جس میں جنگل کا بادشاہ شیر رہتا تھا، اور اس کے ساتھ اور بھی کئی شیر اپنی اپنی خچار میں، خچار شیر کے گھر کو کہتے ہیں، دہاڑا کرتے تھے۔ دریا کو کشتی کے ذریعے عبور کیا جاتا تھا کیونکہ دریا پر کوئی پل نہ تھا۔ شیرپور میں ایک بڑھئی رہتا تھا جو اپنے کام میں استاد مانا جاتا تھا۔ ایک دن اسے لکڑی کا پنجرا بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے صبح سویرے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور دریا کے پار جنگل میں چلا گیا۔ ایک درخت سے لکڑی کاٹی اور پنجرا بنانے لگا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شیر آ گیا اور بولا، بڑے میاں کیا بناتے ہو؟ بڑھئی نے جواب دیا، جنگل کے بادشاہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ شیر نے کہا، اس چھوٹے سے پنجرے میں ہم کیسے سما سکتے ہیں؟ اب خاص بات یہ ہے بیٹا، یہ رموز اوقاف آپ دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ شیر نے کہا، علامات میں نے کل آپ نے جو ہوم ورک سینڈ کرنا ہے، میں نے یہ چیزیں خاص طور پر چیک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ علامتیں کیسے سما سکتے ہیں؟ بڑھئی نے کہا کہ جنگل کے بادشاہ اس میں داخل ہو کر دیکھ لیجئے۔ شیر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پنجرے میں داخل ہو گیا اور بڑھئی نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ اب شیر قید تھا اور پنجرے سے نکلنے کے لیے بےتاب۔ بڑھئی نے بیٹے سے کہا، لوٹا لو اور آگ جلا کر پانی خوب گرم کرو۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو بڑھئی نے لوٹا اٹھایا اور شیر پر ڈالنے لگا۔ جو جو ابلتا ہوا پانی پڑتا شیر تڑپتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کی کھال تک جل گئی اور شیر ادموا سا ہو گیا۔ بڑھئی نے یہ دیکھا کہ پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ شیر باہر نکلا اور بے تحاشا جنگل کو بھاگ گیا بڑی تیزی کے ساتھ۔ بڑھئی نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جنگل سے 3 شیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ بڑھئی اور اس کا بیٹا درخت پر چڑھ گیا۔ شیر درخت کے نیچے آیا، انہیں درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا۔ آخر جلا ہوا شیر نیچے کھڑا ہو گیا۔ دوسرا شیر اس کی پیٹھ پر چڑھ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ بڑھئی نے دیکھا کہ اب ہماری خیر نہیں۔ اس نے چلا کر کہا، لوٹا لاؤ۔ یہ سن
سننا تھا کہ نیچے والا شیر بھاگا، اوپر والا دوسرے شیر بھی اوپر نیچے گرے اور بھاگ نکلے، چونکہ اسے پتا تھا کہ لوٹا آنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ جنگل میں جا گھسا، پھر ادھر آنے کی کبھی کوشش نہ کی۔ بڑھائی کی حاضر دماغی نے نہ صرف شیروں کا بھگایا، بلکہ یہ بھی ثابت کر دیا کہ انسان جنگل کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور خاص چیز جو میں نے آپ سے بیٹا کہی تھی کہ اخلاقی سبق، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو عنوان ہو وہی آپ اخلاقی سبق لکھ لیں۔ اخلاقی سبق آپ نے ایک جملے کی شکل میں انورٹڈ کوما میں ہیڈنگ دے کر الگ سے لکھنا ہے، اس کا آپ کو 1 نمبر جو ہے وہ الگ سے دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا لیکچر، اور آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے کہانی کو، اور اچھی طرح سے اس کو جو ہے وہ آپ نے خوش خط لکھنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟